الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی اگلی نشست کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آج کی اپنی گفتگو میں ہم مال کی ہوس غفلت کا سبب ہے اس عنوان کے تحت گفتگو کو کریں گے، اور یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو کا 6واں وولیم ہے، یعنی 6ویں نشست ہے آج ہماری۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت مال کی ہوس و فخر نے تمہیں آخرت و اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یعنی کہ جب انسان کے اندر مال کی طلب اور اس کی ہوس، اس کی حرص بڑھ جائے تو جس قدر اس انسان کے اندر مال کی ہوس بڑھے گی اسی مقدار میں وہ اللہ کی یاد اور اپنی آخرت سے غافل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب انسان کے اندر مال کی ہوس اور اس کی حرص اور اس کی طلب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ مطلقاً اللہ کی یاد اور اپنی موت اور اپنی آخرت، قیامت، دوزخ یعنی سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اسے دنیا یاد رہتی ہے، اور دنیا کے اسباب، مال اور متاع، اولاد، بیوی، بچے، زمین، جائیداد، سونا، چاندی، صرف یہ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ اگر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اس کی ہوس، اس کی حرص اور اس کی طلب مال کی اور دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کی ہوس اور اس کے فخر نے تمہیں آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا، اللہ کی عبادات سے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے لیکن تمہارے مال کی ہوس کم نہ ہوئی۔ ہرگز نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے پیچھے تم پڑے ہو، جس کی حرص، جس کی طلب اور جس کی ہوس تمہارے اندر غالب آ چکی ہے، جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یہ تمہارے قطعی کام نہ آئیں گے۔ تو مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم ان قریب اس حقیقت کو جان لو گے۔ حالانکہ اللہ جنہیں توفیق دیتا وہ اس حقیقت کو آج بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بس دیکھنے کا نظریہ جس پہلو سے دیکھا جائے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا کی زینت اور دنیا کی آراستگی اس کا یہ ظاہر ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت ہی بری شے ہے۔ تو عنقریب تم اس حقیقت کو جان لو گے، پھر آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جو آج تم دنیا کی ہوس اور اس کی طلب میں مبتلا ہو گئے ہو اور اپنی آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقین علم کے ساتھ جانتے، یعنی تمہیں یقین نہیں تھا ان چیزوں پر، نہ قبر پر، نہ قیامت پر، نہ دوزخ پر، نہ یوم حساب پر، اور تمہیں اپنی موت پر کامل یقین نہیں تھا۔ یعنی زبان سے تو تم ظاہر کرتے تھے لیکن تمہارے دل میں یقین نہ تھا، صرف زبان سے ظاہر کرنا بس اتنا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھو گے، یعنی تمہاری جو مال کی ہوس اور غفلت، مال کی ہوس کی وجہ سے جو غفلت آئی ہے اور مال کی طلب اور حرص کی
وجہ سے جو تمہارے اندر غفلت آئی ہے. آج یہ غفلت ہے، لیکن جس دن موت آئے گی سارے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر چیز تم پر آئینہ ہو جائے گی، نمایاں کر دی جائے گی، آشکار ہو جائے گی. پھر تم ضرور دوزخ کو دیکھ کر ہی رہو گے. پھر تمہیں دوزخ کو دکھایا جائے گا، دیکھو دنیا میں تم ہمیں بھول گئے تھے، اب دیکھو یہ تمہارا اس کا انجام ہے جو تم نے دنیا میں جن کاموں کو تم نے انجام دیا، ان برے اعمالوں کے سبب آج تمہیں یہ دوزخ دکھائی جا رہی، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. تو تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر ہی رہو گے. پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر تمہیں یقین آ جائے گا، جب تم دوزخ کو دیکھ لو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں میں نے جو دنیا میں برے کام کیے اس کا انجام یہی دوزخ ہے. تم جب دوزخ کو دکھایا جائے گا تب پھر اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عطا کی ہے. یہ سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1-8. اس آیت کریمہ میں صرف دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے. یعنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی مذمت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے. بلکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ دنیا کی بہتری کے لیے نہیں عمل کرتا بلکہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنا چاہیے تھا بندے کو. کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص و ہوس نے لوگوں کو آخرت سے اور اللہ کی یاد اور اطاعت سے اور اللہ کی عبادات سے غافل کر دیا، اور ان کے دلوں میں زیادہ مال حاصل کرنے کی طلب و حرص بڑھتی رہی حتیٰ کہ انہیں موت آ گئی اور وہ قبروں میں جا پہنچے. اور نزاع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے والے کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. جس وقت موت آئے گی تو وہ سب کچھ جان لے گا کہ ہم صرف دنیا میں ہی مست رہے، اسی میں مگن رہے، اسی کو زیادہ بڑھانے میں لگے رہے اور اسی کے لیے ہم نے کاموں کو جو بھی کام کیے صرف دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے کیے. تو آج جب اسے موت آئے گی تو سارے پردے اٹھ جائیں گے اور اسے اپنا انجام معلوم ہو جائے کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھ پر کیا کیا عذاب مسلط کیے جائیں گے. تو ان میں سے جو ہے بعض کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر دے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے. کاش وہ اگر اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو وہ مال سے کبھی بھی محبت نہ کرتے. یعنی کہ اگر انسان کو یقین ہوتا، یقینی علم ہوتا کہ ہاں اگر ہم یہ برا کام کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں قبر میں بھی عذاب بھگتنا ہوگا اور قیامت کے دن بھی عذاب بھگتنا ہوگا اور دوزخ کا عذاب بھی چکھنا ہوگا، تو شاید ہے کہ وہ ان برے کاموں کو کبھی انجام نہ دیتا اور دنیا سے محبت و رغبت نہ رکھتا، بلکہ آخرت کی طرف وہ رغبت رکھتا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو وہ مال سے کبھی بھی محبت نہ کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو وہ کبھی بھی مال سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنی آخرت کی طرف وہ راغب ہونے والوں میں سے ہوتے. اور نہ ہی وہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں مبتلا ہوتے اگر انہیں یقین ہوتا. یقین نہیں تھا، صرف ظاہراً تو یقین تھا، لوگوں میں کہتے تھے کہ ہاں ہمیں یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، قبر پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، جنت دوزخ پر یقین ہے، لیکن اس کا دل میں دور دور تک کہیں تصور بھی نہ تھا. اور نہ ہی وہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں مبتلا ہوتے اور وہ لوگ روز قیامت جہنم کو ضرور دیکھیں گے. یہ آیات کفار و مومنین دونوں کے لیے عام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا دوزخ سے گزر ہوگا، یعنی ہر شخص دوزخ سے گزرے گا. یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمے ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71. مجرم لوگ
جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جائیں گے. یعنی جو گنہگار بندے ہوں گے، جنہوں نے صرف اپنے عمل کو دنیا کے لیے کیا اور آخرت کے لیے انہوں نے اچھے اعمال نہ کیے اور دنیا بنانے میں ہی لگے رہے، دنیا کو سنوارنے میں لگے رہے، لیکن اپنی آخرت برباد اور تباہ کر لی، آخرت کو اپنی بگاڑ لیا، تو یہ مجرم لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو دیکھ کر پھر انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اس میں جھونکے جائیں گے. جب وہ جان لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جائیں گے اور اس سے بچنے کی وہ کوئی جگہ نہ پائیں گے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 53. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کے متعلق سوال ہوگا، اور کسی شخص کے بھی کثیر نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے کثیر نیک اعمال، اگر ہم پہاڑوں اور سمندروں کے برابر بھی اگر نیک اعمال کر لیں، پھر بھی وہ تمام اعمال اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. مگر یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر فرما دیتا ہے اور ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اگر انسان اپنی پوری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں صرف کر دے اور کثرت سے اس کا ذکر کرے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کرے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے آج کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 5313 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 2369. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی، ان ایک ایک نعمت کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تو ان کے بدلے میں تم نے دنیا میں کیا عمل کیے. مثلا مال دیا تو تم نے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، کتنا راہ خدا میں خرچ کیا، کتنا جو ہے تم نے فضول خرچی کی، اور کتنا تم نے جو ہے اس کو مال کو ضائع کیا، یعنی کہ برے کاموں میں صرف کر کے ضائع کیا. تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کے متعلق ہم سے سوال کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، یہ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس نعمت کے متعلق سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو یہی دو چیزیں ہیں، کھجور اور پانی، اور دشمن ہمارے سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ضرور ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3357. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے عزت و سرداری اور مال و بیوی و اولاد نہیں دیے تھے؟ تو وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ وہ جواب میں کہے گا، جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے. یہ حدیث بڑی عبرتناک ہے ہم لوگوں کے لیے. اس میں ایک بڑی تنبیہ، ایک نصیحت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، اگر روز قیامت
اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھول گیا تو ذرا سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے، کیا ہم نے تمہارے جسم کو تندرست نہیں بنایا اور تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3358 اور ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 7364۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے پاس کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا؟ مال کو کس طرح کمایا؟ یہ نمبر 3۔ نمبر 4، اور اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا جن سے تم دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا اور تم نے ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا؟ یعنی تم نے زکوٰۃ دی، صدقات دیا، کار خیر میں خرچ کیا، رائے خدا میں خرچ کیا؟ تو وہ جواب دے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی؟ یعنی جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، انہی نعمتوں کے ذریعے سے، انہی نعمتوں کی مدد سے تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا اور مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو اور اس مال کے حقوق ادا کرو۔ تو تم نے مال تو اللہ تعالیٰ کی اس کو نعمت، اس کی رحمت سمجھ کر لے لیا، لیکن اسی مال تو لے لیا، لیکن اسی کی مدد سے تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تمہیں زکوٰۃ اور صدقات دینا چاہیے تھا اسی کے ذریعے سے، لیکن تم نے مال تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ صدقات خیرات کیے، نہ مال کے حقوق ادا کیے، بلکہ تم نے اس مال کے ذریعے سے گناہ کمائے، یعنی گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کیا۔ تو اس مال کی مدد سے تم نے گناہ کمائے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا، فضول خرچی کی جو اللہ کو سب سے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا کی، ان نعمتوں سے اس نے، ان نعمتوں کے ذریعے سے، ان کی مدد سے اس نے برے کام کیے، گناہوں کے کام کیے، بلکہ اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں سے وہ اپنی آخرت سنوارتا، ان کی مدد سے اپنی آخرت کو بہتر بناتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، پس دنیا میں جو تم ناحق اکڑتے اور تکبر کرتے اور نافرمانیاں کرتے تھے، اس کے بدلے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر ہے 20۔ دنیا کی محبت و رغبت اور دنیا کی حرص و مشغولیت، یعنی کہ دنیا کی محبت اور اس کی رغبت اور اس کے لیے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس کے کاموں کی مشغولیت اسے دین سے دور اور شر و گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔
جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور کثرت مال کی طلب و حرص میں مبتلا شخص اخروی سعادتوں سے محروم رہے گا۔ صرف دنیا میں جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، مزہ اٹھا لے، نفع اٹھا لے، لذت اٹھا لے، صرف دنیا کی چیزیں دنیا تک محدود ہیں، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، وہ آخرت کی سعادتوں سے محروم رہے گا۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر خدمت ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر اس کا مال تین طرح کا ہوتا ہے کہ جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یہ پہلی قسم کا مال، اور جو اس نے پہن لیا اسے پھاڑ لیا یا بوسیدہ ہو گیا، یہ دوسری قسم کا مال، اور تیسری قسم کا مال جو مال اس نے صدقہ خیرات و راہ خدا میں آگے بھیج دیا، اور جو ان کے علاوہ مال ہے وہ سب چھوڑنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے۔ یعنی جو کچھ مال جو اس نے آگے بھیج دیا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہی اس کا مالک ہوگا اور وہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور جو اس نے مال پیچھے چھوڑ دیا مرنے کے بعد جو کچھ دنیا میں رہ گیا وہ اس کا مال نہیں، بلکہ وہ سب مال چھوڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 7420، 7422 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2342 اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 6510۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جو نیک اعمال کی صورت میں تو نے آگے بھیج دیا، اور جو مال تو اپنے پیچھے چھوڑے گا وہ تیرا مال نہیں ہے بلکہ تیرے وارثوں کا ہوگا۔ جیسے تو اپنا مال تصور کرتا ہے وہ تیرا مال تو ہے ہی نہیں، وہ تو تیرے وارثوں کا ہوگا، تو صرف اپنے ساتھ اپنے اعمال لے جائے گا، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 6509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں نا کہ مال سے مالداری آتی ہے، مال سے انسان غنی ہوتا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6446 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 10971۔ جس مال کے زیادہ ہونے میں حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فقر کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال و اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال و متاع زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرے تاکہ وہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے تین دوست ہوتے ہیں، تو ایک دوست یعنی پہلا دوست کہتا ہے جب تک تم زندہ رہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم مر جاؤ گے تو تیرا میرا واسطہ ختم، تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ اس کا مال ہے۔ اور دوسرا دوست، اور ایک دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک تو قبر تک نہ پہنچے، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے ہی تو قبر تک پہنچے گا تیرا میرا واسطہ ختم، تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ اس کے اہل و عیال ہیں، یعنی اس کے گھر والے، اس کے عزیز اقارب، اس کے بچے بیوی، یہ اس کے اہل و عیال ہیں۔ اور ایک یعنی تیسرا دوست، اور ایک دوست کہتا ہے
کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، جہاں تو جائے گا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، اور جہاں تو داخل ہوگا میں بھی داخل ہوں گا، اور جہاں سے تو نکلے گا میں بھی نکلوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں۔ یہ حاکم کی حدیث نمبر ہے 1375 اور کنز العمال کی حدیث نمبر 42742۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز اقارب، اور دوسرا اس کا مال، اور تیسرے اس کے اعمال، پھر دو واپس لوٹ آتے ہیں، اور ایک مردے کے ساتھ رہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اور مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور مردہ اپنے اچھے با برے اعمال کے ساتھ قبر میں رہ جاتا ہے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 1914، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2379، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6514 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 7424۔ جب انسان کی دنیاوی مال کی زیادہ طلب اور حرص اور دنیا کے لیے مشغولیت اس حد کو پہنچتی ہے کہ اسے ان کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ مر کر قبرستان پہنچتا ہے تو اس کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اصل حقیقت اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر چیز کو کامل یقین کے ساتھ جان لیتا ہے جن سے وہ دنیا میں غافل تھا، یعنی موت کے بعد وہ عذاب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے۔ کاش اگر وہ دنیا میں اپنی آخرت کے انجام کو دل کے یقین کے ساتھ جانتا تو زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کے سبب وہ غافل نہیں ہوتا۔ کاش، حالانکہ وہ زبان سے تو یہ کہتا تھا کہ ہاں قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، آخرت میں عذاب بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی، لیکن کیا ہے اس کے دل میں یقین نہیں تھا۔ دل میں اگر یقین ہوتا تو وہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت سنوارتا، بلکہ دنیا بنانے میں مصروف نہ رہتا۔ تو کاش اگر وہ دنیا میں اپنی آخرت کے انجام کو دل کے یقین کے ساتھ جانتا تو زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کے سبب وہ غافل نہیں ہوتا، اور وہ کثرت سے نیک اعمال کرتا، مگر یقینی طور پر اس کے حقیقی علم کے معدوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آخرت سے غافل رہتا ہے۔ اور علم الیقین کی تعریف یہ ہے کہ کسی خبر کو سن کر یا دلائل میں غور و فکر کرنے سے جو یقین ہمیں حاصل ہو اسے علم الیقین کہتے ہیں، اور کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی چیز کا آنکھ سے دیکھ لیا، آنکھ سے مشاہدہ کر لیا، تو اب وہ علم الیقین سے عین الیقین ہو گیا، یعنی آنکھ نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ اور جو یقین ہمیں تجربہ سے حاصل ہو، یعنی کہ کوئی چیز جو کہ ہم پر واقع ہو اور اس کے اثرات ہم پر واقع ہو جائیں اور اس کے اثرات کو ہم محسوس کرنے لگیں، اور ان اثرات کی وجہ سے جو چیز میرے اندر تبدیلی آئی، میرے اندر جو تبدیلی آ جائے ان اثرات کی وجہ سے، یعنی اس کو ہم اچھی طرح سے محسوس کر لیں، یعنی اس کا ہم تجربہ حاصل کر لیں کہ ہاں یہ چیز حق ہے، تو جو یقین ہمیں تجربہ سے حاصل ہو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں اس طرح رہے کہ نفع و نقصان اور عطا و منع کے بارے میں ان پر نگاہ نہ ڈال، یعنی دنیا میں جب تجھے کوئی نفع حاصل ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو ان پر نگاہ نہ رکھ، مل جائے تو بھی ٹھیک، نہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، بس کیا ہے اللہ کی رضا کا طالب رہے، بلکہ ہر معاملات میں چاہے وہ نفع نقصان ہو یا عطا یا منع ہو، یعنی کوئی چیز مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ٹھیک، کسی چیز میں فائدہ ہو جائے تو ٹھیک اور نقصان ہو جائے تو بھی ٹھیک، بس کیا کہنا ہے، بس اللہ تو جس حال میں رکھ، ہم راضی ہیں، بس تو راضی ہو جائے۔
تو ان پر نگاہ نہ ڈال اور مخلوق تیرے قلب سے نکل جائے، یعنی مخلوق تیرے قلب سے نکل جائے اور اللہ کی محبت تیرے قلب میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب بندوں کی تیری محبت قلب میں داخل ہو جائے اور تیرا قلب اللہ کی محبت سے مزین اور آراستہ ہو جائے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب مخلوق کی محبت اور اس کی رغبت اور دنیا و مال و متاع کی محبت و رغبت تیرے قلب سے نکل جائے، تبھی ہی ممکن ہے۔ اور تقدیر کے نازل ہوتے وقت تو پختگی کے ساتھ جمع رہے، یعنی جو تیری تقدیر میں ہو اس پر کامل یقین رکھ، تیرا ایمان ڈگمگانے نہ پائے، اس پر کامل یقین بنا رہے تیرا کہ ٹھیک ہے میرے پروردگار تو جس حال میں رکھ ہم اس پر راضی ہیں، اور جو تیری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو جب تقدیر نازل ہو تو اس وقت تو پختگی کے ساتھ جمع رہے، تیرا ایمان ڈگمگانے نہ پائے، اور مخلوق پر حکومت و رفعت کا طالب نہ بن کہ مخلوق پر میری حکومت ہو اور میں جیسا چاہوں لوگ ویسا ہی کریں، میری طبیعت کے مطابق لوگ اپنے عمل کریں، نہیں۔ تو اس لیے مخلوق پر حکومت و رفعت کا طالب نہ بن، تیرا قلب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، اور تیرا قلب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور تیرا باطن اس کے لیے پاک و صاف ہو، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کی زیادتی پر حرص تجھے اللہ کی معرفت سے روکتی ہے۔ اگر تیرے دل میں دنیا کی محبت اور اس کی زیادتی کی حرص اگر آ جائے گی تو یہ چیز تجھے اللہ کی معرفت سے روک دے گی، تجھے کبھی بھی اللہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی، اس تک رسائی کبھی حاصل نہ ہوگی۔ پس تم آخرت کو یاد کرو اور دنیا کو چھوڑ دو۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنی ہم نشست کو ختم کر